خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. درس ہفدہم 17واں سبق. گوش کنید و بخوانید، سنیے اور پڑھیے. حرف تا. ٹھیک. خوب ایسے کلمات کے جن میں حرف تا آیا ہو، ضروری نہیں ہے کہ شروع میں ہو، شروع میں بھی ہو سکتا ہے، بیچ میں بھی ہو سکتا ہے، لاسٹ میں بھی. ایسا کلمہ جس میں حرف تا. چلے سب سے پہلے ہے طبل. طبل یعنی ڈھول. طبل یعنی ڈھول. خوب ان طبلس، خوب ان پسر طبل دارد، طبل در مغازه است. خوب چلے اس کے بعد ہے سطل. یہ پہلے بھی گزر چکا ہے. سطل یعنی بالٹی. کہیں گے سطل در حمام است، آب در سطل است. سطل در اتاق است. خوب ان اتاق سطل ندارد. چلے اس کے بعد ہے خط. خط کے کئی معنی. خط یعنی لکیر، خط یعنی نشان، خط یعنی رائٹنگ. ٹھیک. یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو بھی خط کہیں گے. وہ جو لکیریں بنی ہوئی ہیں اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ خط کہتے ہیں. جو ایسے دائیں سے بائیں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خط افقی. کیا کہتے ہیں؟ دائیں سے بائیں. جو اوپر سے نیچے ہو اس کو کہتے ہیں خط عمودی. اوپر نیچے کی لکیر. ٹھیک. اسٹیٹ لکیر اس کو کہتے ہیں خط عمودی، کھمبے جیسی. ایک ہوتی ہے خط افقی. خط افقی کا مطلب ہوتا ہے دائیں سے بائیں. ٹھیک. خط کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں ان خط عمودی است، یہ خط سیدھی ہے. یہ خط افقی است، یہ خط دائیں سے بائیں ہے. خط من کشنگ است. خط من کشنگ است یعنی میری تحریر، میری رائٹنگ خوبصورت ہے. خط شما زیبا است. زیبا اور کشنگ جو نیا کلمہ بولا جاتا ہے اس کو اپنی یادداشت میں محفوظ کیا کرے. فارسی میں یہ دو لفظ ہیں. شنگ یا زیبا، ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، اچھا. قشنگ، زیبا. یا کہتے ہیں اچھی تحریر کو کہتے ہیں خوش خط. کیا کہتے ہیں؟ خوش خط. خوش خط یعنی اچھی رائٹنگ والا. شما خوش خط ہستی. شما خوش خط ہستی. من خوش خط نیستم. میری رائٹنگ اچھی نہیں ہے، آپ کی رائٹنگ اچھی ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں شما خوش خط ہستی، من خوش خط نیستم. ٹھیک. ہاں. ان خانم خط زیبا دارد. یہ خاتون اچھی رائٹنگ رکھتی ہے. چلے اس کے بعد ہے حیات. حیات یعنی آنگن، صحن. حیات یعنی صحن، صحن اور آنگن جس کو کہا جاتا ہے. خوب ان حیات است. حیات مدرسے بزرگ است. حیات مدرسے بزرگ است. حیات مدرسے یا حیات خانے درخت دارد. ان حیات حوض دارد. ٹھیک. ہاں تو کم سے کم بنایا کرے چھوٹے چھوٹے جملے کہ خالی میں ہی بولوں گا.
چلے گوشت کنید بخانید. اب آئیے تناب. تناب یعنی رسی. تناب یعنی رسی. رسی. کیا کہیں گے؟ ان تنابس. ان تناب بزرگس. تناب محکمس. محکم یعنی مضبوط. ان تناب محکمس. چلے اس کے بعد ہے تلا. تلا یعنی سونا. اسی کے آخر میں ایک یا لگا دیا جائے تلائی. اس کا مطلب ہوتا ہے سونے سے بنی ہوئی چیز. سونے کی چیز. تلائی یعنی سونے کی چیز یا سونے کے رنگ کی، وہ بھی کہتے ہیں. جیسے کہیں گے کہ ان ماشین تلائیس، کہیں گے کہ یہ گاڑی سنہری ہے. خوب تلا یعنی سونا. ان تلاس. تلا گرانس. تلا گرانس. گران یعنی مہنگا. گران یعنی مہنگا. ان انگشتر تلائیس. یہ انگوٹھی سونے کی ہے. کہیں گے ان انگشتر، یہ انگوٹھی تلائیس یعنی سونے کی ہے. تلا در مغازیس. سونا دکان میں ہے. تلا در صندوقس. سونا الماری میں ہے. چلے اس کے بعد ہے طالبی. طالبی یعنی ناشپاتی. ہمارے یہاں ناشپاتی دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک وہ کھیت والی، ٹھیک، اور ایک ہوتی ہے درخت والی. اس کو بھی ناشپاتی بولتے ہیں، جو گلابی جیسی ہوتی ہے. لیکن یہ کھیت والی جو ہوتی ہے ناشپاتی. طالبی یعنی ناشپاتی. ان طالبیس. طالبی شیرینس. طالبی تخم دارد. شیرین. شیرین یعنی میٹھی. شیرینی یعنی مٹھائی. شیرین یعنی میٹھی. شیرینی یعنی مٹھائی. خربوزہ دوسرا ہوتا ہے، اسی سے ملتا جلتا ہوتا ہے. یہ گول ہوتا ہے اور وہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، ٹھیک. وہ خربوزہ اسے اوپر گزرا ہے. ہو گیا. چلیں طاؤس. طاؤس یعنی مور. طاؤس یعنی مور. یہ عربی کا لفظ ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہے نا امام زمانہ کے بارے میں حدیث ہے، المہدی طاؤس اہل الجنہ. طاؤس یعنی مور، ٹھیک. ہاں کہیں گے ان طاؤسس. طاؤس در جنگلس. طاؤس پر دارد. طاؤس دو پا دارد. طاؤس تاج دارد. اس کے سر پہ تاج بھی. چلیں اس کے بعد ہے طفل. طفل یعنی چھوٹا بچہ، بالکل معصوم، جو ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کو کہتے ہیں طفل. ان طفلس. طفل شیر می خورد. طفل کوچیکس. طفل لاغرس. ان خانم طفل دارد. ٹھیک. چلیں اس کے بعد ہے طب سوزنی. اس سے پہلے سوزن گزرا ہے. سوزن یعنی یاد آ رہا ہے سوزن. سوزن یعنی سوئی. سوزن یعنی سوئی. طب کہا جاتا ہے ڈاکٹری کو. طب کہا جاتا ہے ڈاکٹری کو. سوزن یعنی سوئی. سوزنی یعنی سوئی سے علاج. یہ طب سوزنی قدیم زمانے میں، اور آج بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی جگہ پہ اس طریقے سے علاج ہوتا ہو. بہت سارے مریضوں کا علاج مریضوں کے جسم میں سوئی چبھا کر کرتے تھے.
ایک خاص قسم کی سوئی ہوتی تھی، اس سوئی کو مریض کے جسم پر بدن پہ لگایا جاتا تھا، چبھا دیا جاتا تھا، یا اس میں دوا لگا کر کے یا کیسے، ٹھیک، اس سے مریض کا علاج کیا جاتا تھا. تو وہ سوئی کہ جس سے مریض کا علاج کیا جائے اس کو کہا جاتا ہے طب سوزنی، علاج والی سوئی، ڈاکٹری سوئی. یہ والی نہیں جو لگاتے ہیں، جو سوئی بازوؤں میں لگایا جاتا ہے، لگائی جاتی ہے، اس کو فارسی میں کہتے ہیں آمپول. کیا کہتے ہیں؟ آمپول. ٹھیک. ٹھیک، مریضوں کو جو بازوؤں میں لگاتے ہیں یا کولہے میں لگاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ آمپول. اور یہ جو سوئی ہے یہ دوسری ہے، یہ علاج کرنے والی. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. چلیے، اس کے بعد ہے توتی. توتی یعنی پیرٹ، طوطا. الگ الگ طریقے کا ہوتا ہے، الگ الگ نسل کا، الگ الگ رنگ کا، چھوٹا بڑا. سمجھ رہے ہیں؟ توتی کیا کہیں گے؟ این توتیس. توتی روئے درختس. توتی روئے درختس. توتی در قفصس. توتی در قفصس یعنی توتی پنجرے میں ہے. کیا چیز؟ ہرے رنگ کیا کہتے ہیں؟ سبز. توتی سبزس. توتی در قفصس. در قفص یعنی طوطا پنجرے میں ہے. عربی میں جو پنجرہ کہا جاتا ہے فارسی میں بھی وہی ہے نا، قفص. یعنی کہ الببغاء فی القفص ہے، کہ توتی در قفصس. ٹھیک. چلے آگے بڑھیں. اس کے بعد ہے قوتی. قوتی یعنی ڈبہ. قوتی یعنی ڈبہ. ڈبہ یہ سب جو ڈبے میں جو سامان ملتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ڈبے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قوتی. کیا کہتے ہیں؟ قوتی. قوتی. ہاں. ان قوتیس. ٹھیک. آپ کہیں گے مثلا فرض کرو، کہیں گے کہ شیر در قوتیس، دودھ ڈبے میں ہے. قوتی در اتاقس. احسن. قوتی در آشپز خانے اس، جو بھی کہیں. اس کے بعد ہے طلوع. طلوع یعنی نکلنا. کس کا؟ سورج کا نکلنا. طلوع یعنی سورج کا نکلنا. جب سورج باہر آتا ہے، نکلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں طلوع. بلکہ پورے کو ملا کر طلوع خورشید، سورج کا نکلنا. وقت طلوع، سورج نکلنے کا وقت. ٹھیک. ان وقت طلوع اس یا ان وقت طلوع خورشید اس، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے. وقت طلوع قشنگ اس، زیبا اس. طلوع کا وقت خوبصورت ہوتا ہے. وقت طلوع خورشید نور کم دارد. سورج جب نکلتا ہے تو روشنی کم ہوتی ہے. چلو اس کے بعد ہے طعمے. طعمے یعنی شکار. طعمے یعنی شکار. شکار یہ جو جنگلوں میں جانوروں کا شکار کرنے والے درندے جانور جو ہوتے ہیں، جو جانور کو پکڑتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے طعمے، جو شکار بناتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، جسے کہیں گے ان طعمے شیرس. ان طعمے شیرس یعنی یہ شیر کا شکار ہے، یہ شیر کا لقمہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ طعمے اس کو کیا پڑھیں گے؟
تو انہیں کہیں گے ان آہو تو میں شیرس، یہ ہرن شیر کا شکار ہے، ٹھیک۔ چلیں اس کے بعد ہے طوفان۔ طوفان یعنی طوفان، تیز ہوا، ایسی ہوا جو نقصان پہنچانے والی ہے، اس کو کہتے ہیں طوفان، ٹھیک۔ طوفان دریائی ہوتا ہے، ایک طوفان صحرائی ہوتا ہے، خشکی والا۔ طوفان میں جب دریا اٹھتا ہے تو اونچی اونچی موجیں اٹھتی ہیں، ہے نا، اور جب خشکی میں طوفان آتا ہے تو ہواؤں میں گرد و غبار اڑتے ہیں۔ طوفان، امروز دریا طوفانی است، کہنے کہ آج سمندر طوفانی ہے، یعنی سمندر میں طوفان آیا ہوا ہے۔ طوفان خطر دارت، کہتے ہیں طوفان خطرہ رکھتا ہے، ٹھیک۔ چلیں اس کے بعد ہے توسی۔ توسی ایک کلر ہے، رنگ ہے۔ توسی یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، گرے کلر۔ ہاں گرے، جو تھوڑا سا وائٹ سے ڈارک تھوڑا سا ہوتا ہے، گرے کلر جس کو بولتے ہیں۔ یہ یہاں پہ بنا ہوا ہے، دیکھو، ہاں سیمنٹی، سیمنٹ، ہاں تقریباً ویسے ہی رہتا ہے، سیمنٹ جیسا ہی ہے نا۔ اب اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ توسی کو گرے کہتے ہیں۔ چلو گرے سمجھ، توسی یعنی گرے۔ کہیں گے ان لباس توسیس، ان لباس توسیس، من پیراہنے توسی دارم، ٹھیک۔ یہ اس طریقے سے۔ چلیں کامل کنید، یہ کامل کنید میں آپ لوگوں کو مکمل کرنا، جیسے یہ فعل عام بنا ہوا ہے، بچہ ہے، بچے کو کیا کہتے ہیں؟ طفل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں تو مسنگ ہے طفل، یہاں قوتی تو اور یا یہاں طلوع، یہ اس طریقے سے آپ کو پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد مانند نمونے بے نویسید، یہاں جو نمونہ دیا گیا ہے ایسے ہی آپ کو لکھنا ہے۔ یہاں تناب لکھا ہوا ہے، سامنے خالی جگہ ہے، وہاں آپ کو تناب لکھنا ہے۔ ادھر تلا لکھا ہوا ہے، سامنے جگہ خالی ہے، آپ کو تلا لکھنا ہے، تاکہ آپ کا املا بھی صحیح ہو، رائٹنگ بھی صحیح ہو، اور اسی بہانے آپ اپنا درس دہرا سکیں۔ چلیں گوش کنید و بخانید، اب حرف دا یا دو، ٹھیک۔ ایسے کلمات کہ جس میں حرف دا آیا ہو۔ پہلا کلمہ ہے ظرف۔ ظرف یعنی برتن، ظرف یعنی برتن جس میں کھایا پیا جاتا ہے، کھانے پینے میں اور دوسری چیزوں میں جو استعمال ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ظرف یعنی برتن، ٹھیک۔ دیگ، چمچ اور پیالے، کرچھول سے لے کر کے یہ تمام چیزیں سب کو کہیں گے ظرف، ٹھیک۔ ان ظرف است، ظرف روئے میز است، ظرف روئے سفره است، ظرف در آشپزخانه است، ٹھیک۔ چلیں اس کے بعد ہے منظم۔ منظم یعنی کسی چیز کا ترتیب کے ساتھ سلیقے سے ہونا، کسی چیز کا سلیقے سے ہونا، کسی چیز کا ترتیب کے ساتھ ہونا، اس کو کہتے ہیں منظم، قاعدے قانون کے مطابق، سمجھنا، جو دیکھنے میں بھلی لگے۔ ہر چیز میں کچھ قاعدے قانون ہوتے ہیں، کچھ اچھائی ہوتی ہے، جو چیز نظم و ضبط کے ساتھ ہو، قاعدے قانون کے مطابق ہو، ترتیب کے ساتھ ہو، اس کو کہتے ہیں منظم۔ دیکھیں اب الماری بنی ہوئی ہے، ٹھیک، اس الماری میں نیچے کے کھانے میں کتابیں بکھری پڑی ہیں اور اوپر ترتیب کے ساتھ رکھی ہے، جو ترتیب کے ساتھ رکھی ان کو کہیں گے منظم، اور جو نیچے بکھری ہوئی ہیں اس کو کہیں گے غیر منظم۔ کیا کہیں گے؟ غیر منظم یا غیر مرتب، ہے؟ ہاں کہیں گے کہ ان قفس است، کیا کہیں گے؟ ان قفس است،
کتابها روی قفس منظم است. کتابها یعنی کتابیں در قفس الماری میں منظم است ترتیب کے ساتھ ہے. خوب کہیں گے ان پہ سر منظم است. اگر کوئی قاعدے قانون کے مطابق ہر چیز وقت پہ سمے پہ کرتا ہے تو اس کو کہیں گے منظم، نظم رکھنے والا. کہیں گے ان پہ سر خیل منظم است، یہ لڑکا بڑا مرتب ہے، ہر کام جو ہے وقت پہ ٹائم پہ کرتا ہے. چلیں اس کے بعد خدا حافظ. خدا حافظ یہ ایک ایسا جملہ ہے جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں اور ملنے کے بعد جب جدا ہوتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ دعائیہ جملہ ایک دوسرے کو کہا جاتا ہے. خدا حافظ یعنی خدا آپ کا نگہبان، خدا آپ کی حفاظت کرے. ٹھیک، خدا حافظ یعنی خدا. جیسے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، اور جب جدا ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے خدا حافظ. خدا حافظ یہ فعل ہے. خدا حافظ کردن یعنی کسی سے رخصت ہونا، کسی کو خدا حافظ کہنا. ٹھیک، یا خدا حافظ گفتن. ٹھیک، خدا حافظ کہنا. حفاظ، حفاظ کہا جاتا ہے چینل کو جو گیٹ پہ لگتا ہے یا باؤنڈری پہ جو لوہے کی تاریں یا دوسری چیزیں حفاظت کے لیے لگائی جاتی ہیں کہ چور اچکے جانور نقصان نہ پہنچائیں کھیتی کو، باغ کو، گھر کو. اس کو کہتے ہیں حفاظ. حفاظ یعنی حفاظت کرنے والی چیز. خاص طور سے جو دروازے پہ، کھڑکیوں پہ لگائے جاتے ہیں لوہے کے چینل وغیرہ، سمجھ رہے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حفاظ. یا جو کھیت کے اطراف میں میڑ کے اوپر جو تار لگائے جاتے ہیں اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی حفاظ ہی کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کہیں گے ان خانے حفاظ دارت، مدرسے حفاظ دارت، مسجد حفاظ نہ دارت، ایسے کہیں گے. ٹھیک، چلیں ظرف ہو گیا. ظرف شوئی، ظرف شوئی برتن دھونے کی جگہ. ظرف شوئی یعنی ظرف یعنی برتن، شوئی یعنی دھونے کی جگہ، یعنی بیسن، واش بیسن جس کو کہتے ہیں. کیا؟ واش بیسن. کچن میں برتن دھونے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ظرف شوئی. کیا کہتے ہیں؟ آپ یوں کہہ سکتے ہیں ظرف در ظرف شوئی است، برتن دھونے کی جگہ ہے. آشپز خانے ظرف شوئی دارت. آشپز خانے یعنی باورچی خانہ، کچن، ظرف شوئی دارت واش بیسن رکھتا ہے. صابون در ظرف شوئی است. چلو اس کے بعد ہے ظاہر. ظاہر کہا جاتا ہے جو چیز سامنے ہو، جو چیز دکھائی دے. سمجھ رہے ہیں؟ جو چیز آشکار ہو اس کو کہتے ہیں ظاہر. ٹھیک، ظاہر کے مقابلے میں ہوتا ہے باطن، پوشیدہ، غائب. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں دو درخت ہے، دونوں درخت کے پاس دو لڑکے ہیں. ایک لڑکا چھپا ہوا ہے اور ایک لڑکا سامنے ہے. جو لڑکا سامنے اس کو کہیں گے ظاہر. کیا کہیں گے؟ ظاہر. آپ جیب میں پیسہ رکھے ہوئے ہیں، آپ کا پیسہ دکھائی دے رہا ہے تو کیا کہیں گے؟ پول شما ظاہر ہے نا. کوئی چیز پوشیدہ ہو، سامنے آ جائے تو اس کو کہیں گے کہ ظاہر شد.
مثلا فرض کر دیں ایک لڑکا کئی دنوں سے نہیں آ رہا تھا پڑھنے کے لیے، اچانک آج آیا تو کہیں گے آقا جان چه خوب امروز ظاهر شدی، امروز ظاهر شدی، آج دکھائی دے دیے، سامنے آ گئے ظاہر۔ چلے اس کے بعد ہے ظالم، ظالم یعنی ظلم کرنے والا، ستم کرنے والا، ٹھیک، ظالم جانتے ہیں، مثلا کہیں گے یزید ظالم بود، یزید ظالم، خدا ظالم نیست، خدا ظالم نیست۔ اس کے بعد ہے قادم، قادم یعنی غصے کو پینے والا، غصے پر کنٹرول اور قابو رکھنے والا ہے۔ کس کا لقب ہے، کس امام کا؟ ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم۔ امام کا، احسن، ٹھیک، قادم غصے کو پینے والا، غصے کو قابو میں رکھنے والا، ٹھیک۔ قرآن میں بھی آیا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، والقادمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، ٹھیک۔ اللہ نے غصے پر کنٹرول پانے والوں کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ محسن ہیں اور اللہ ان کو دوست رکھتا ہے، یعنی قادم ہے نا، غصے کو قابو میں رکھنا۔ کہیں گے کہ قادم کسیس کے غضب نمی کند، کہنے قاظم وہ ہے کہ جو غصہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد قاظم کے بعد ہے ناظم، ناظم وہی نظم ابھی اوپر گزرا ہے نا، نظم یعنی ترتیب، ناظم یعنی ترتیب دینے والا، ناظم یعنی کسی چیز کو منظم کرنے والا، کسی چیز کو مرتب کرنے والا، ترتیب دینے والا، یا مراقب، پروشت، کیا ہے پروشت، ناظم۔ کہیں گے کہ خداوند متعال ناظم جہان است، خداوند متعال یا خدا ناظم جہان است، دنیا کا مراقب، دنیا کا محافظ، دنیا کا کو نظم دینے والا خدا ہے۔ ان مدرسے ناظم دارد، کہیں گے یہ مدرسہ ایک ناظم رکھتا ہے جو یہاں کے تمام امور کو سنبھالتا ہے، ترتیب دیتا ہے۔ چلیں اس کے بعد ہے ندیف، ندیف اپوزٹ ہے کثیف کے، کثیف یعنی گندا، نظیف یعنی صاف ستھرا، نظیف یعنی صاف ستھرا۔ پیراہن من نظیف است، پیراہن من نظیف است، دست شما کثیف است، دست شما کثیف است، ان اتاق نظیف است، یہ کمرہ صاف ستھرا ہے، جو بھی آپ کہیں، ٹھیک۔ چلے اس کے بعد ہے وظیفے، وظیفہ یعنی ڈیوٹی، ذمہ داری، وظیفہ، فریضہ، یہ وہ والا وظیفہ نہیں بابو جو ملتا ہے وہ وظیفہ نہیں، وظیفہ یعنی ذمہ داری، جس کہ نا نماز وظیفه شماست، درس خواندن وظیفه شماست، من استاد هستم، وظیفه من درس دادن است، میں استاد ہوں، میرا فریضہ، میرا وظیفہ، میری ڈیوٹی پڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ وظیفہ یعنی ذمہ داری، فریضہ جس کو کہا جائے۔ چلے اس کے بعد ظہر، ظہر یعنی دوپہر کا وقت، زوال کے بعد جو وقت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ظہر۔ زوال کے بعد سورج جب نصف النہار پہ آ جائے، دن کے بیچ کے حصے میں آ جائے، تو اس کے بعد سے پھر کیا ہوتا ہے؟ دوپہر ہوتی ہے، جس کو ظہر کہا جاتا ہے۔ خوب، الان وقت ظہر است، اس وقت ظہر کا وقت ہے۔ ظہر خورشید گرم است، دوپہر میں سورج گرم ہوتا ہے۔
وقت ظہر مدرسے تعطیل است، ظہر کے وقت مدرسے کی چھٹی ہوتی ہے. چلیں اس کے بعد ہے ظہور. ظہور یعنی ظاہر ہو جانا. ظہور یعنی ظاہر ہو جانا. ظاہر ہو جانا، سامنے آ جانا. وہی معنی جو ظاہر کا ہے وہی معنی تقریباً ظہور کا ہے. کہیں گے امام مہدی کے ظہور خواہد کرد. امام مہدی کب ظہور کریں گے؟ من منتظر ظہور امام زمان ہستم، میں امام زمانہ کے ظہور کا منتظر ہوں. ٹھیک ہے. یا کہیں گے امام زمان در غیب است، روزی ظہور خواہد کرد. امام زمانہ پردے غیب میں ہے، ایک دن آئے گا جب آپ ظہور فرمائیں گے. منظور انٹینشن، الغرض. منظور یعنی مقصود، مطلب. کہتے ہیں نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، منظور یہ تھا، مقصود یہ تھا، کہنا یہ چاہتے تھے. ٹھیک. غرض، غرض یہ تھی. ٹھیک ہے نا. کہیں گے منظورم ان بود، میرا مطلب یہ تھا. منظور شما چیز، آپ کی غرض کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے. منظور یعنی غرض، مقصد، ہدف. ٹھیک. چلیں کامل کنید، اب یہ کامل کرنا ہے آپ کو. اور اس کے بعد مانند نمونے بنویسید، نمونے کی طرح آپ بھی لکھیے. اب آج جو آپ نے درس پڑھا ہے تا دا والا، ٹھیک، تمام کلمات کے معانی، ٹھیک، اور اس کے لیے دو دو جملے کا سوچ کے آنا. ہاں؟ سب کے لیے معنی یاد کرنا ہے اور ہر ایک کے لیے دو جملہ بولنا ہے آپ کو. ٹھیک. چلے کوئی مشکل نہیں ہے نا. خوب چلے التماس سے دعا. خدا حافظ و ناصر. خدا حافظ آقا. خدا حافظ آقا. فی امان اللہ. خدا نگہدار کن.